فروا کو ٹمپریچر تھا۔ موسیٰ علی آفس جاتے ہوئے مصب کو انیکسی میں چھوڑ گیا تھا۔ اس وقت فروا سو رہی تھی۔ آفس سے واپس آ کر وہ سیدھا وہیں آیا تھا۔ سامنے ہی ساجدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ان کے پاس آ گیا۔ السلام علیکم۔ مصب نے اسے دیکھتے ہی شور مچانا شروع کر دیا۔ وہ اسے پاپا کہنے لگا تھا۔ موسیٰ علی نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا تھا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ وہ خوش دلی سے مسکرائیں۔ آؤ بیٹھو۔ انہوں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، میں بس وہ ان دونوں کو لینے آیا تھا۔ آفس سے سیدھا ادھر آیا ہوں، اسے انکار کیا۔ فروا کو تو بہت تیز بخار ہے، صبح سے بے سدھ پڑی ہے۔ اس کے ماموں بھی کسی ضروری کام سے گئے ہوئے ہیں صبح سے۔ میں نے کہا میں ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں، مگر مان ہی نہیں رہی۔ بس خاموش لیٹی ہے، کچھ کھا پی بھی نہیں رہی۔ وہ ماں تھیں۔ ان کے دل میں 100 طرح کے اندیشے اور وسوسے پل رہے تھے۔ سارا دن وہ پریشان ہی تھیں۔ اب جو موسیٰ علی کو سامنے دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا اور سب کہہ گئیں۔ سردی بھی کافی ہے، اسی لیے ٹمپریچر ہو گیا ہوگا۔ اس نے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی، مگر وہ نہ جانتا تھا کہ ماں کا دل اتنی آسانی سے مطمئن نہیں ہوتا۔ بیٹا، یہ کون سا سردی میں پھرتی رہی ہے؟ کل جب یہاں سے گئی ہے تو بالکل ٹھیک تھی طبیعت، پھر آپ نے کون سا سردی میں بٹھایا ہوگا؟ پتہ نہیں کیا ہوا، میں تو بہت پریشان ہوں۔ ان کی باتوں نے اسے دل ہی دل میں سخت شرمندہ کیا تھا، مگر اس بات پر اس نے شکر ادا کیا تھا کہ فروا نے اپنی امی کو کچھ نہ بتایا تھا۔ اگر وہ بتا دیتی تو وہ کبھی ان کے سامنے سر اٹھا کر کھڑا نہ ہو سکتا تھا۔ میں دیکھتا ہوں۔ اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو مجھ سے ان کو پکڑا کر اندر کی جانب بڑھا۔ سامنے ہی وہ کمبل سر تک تانے پڑی ہوئی تھی۔ فروا؟ موسیٰ علی اس کے پاس جا کھڑا ہوا اور اسے آواز دی، مگر جواب ندارد۔ فروا، اٹھو، تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ اس نے دوبارہ آواز دی، مگر اس سے کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی اس کے وجود میں کوئی جنبش ہوئی۔ میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو اور میری بات سن رہی ہو۔ منہ سے کمبل ہٹاؤ۔ وہ آہستہ آواز میں نرمی سے بولا، مگر وہ اسی طرح لیٹی رہی۔ دیکھو فروا۔ اس نے کمبل اس کے چہرے سے ہٹایا اور بولتے ہوئے اچانک اس کی زبان بند ہو گئی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھیں۔ فروا؟ وہ کرسی کھینچ کر اس کے قریب بیٹھ گیا اور ایک مرتبہ پھر اسے آواز دے ڈالی، مگر وہ کسی بے جان وجود کی طرح پڑی ہوئی تھی۔ آنکھیں تو کھولو یار۔ اس نے ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھا اور فوراً واپس کھینچ لیا۔ اسے بہت بخار تھا اور اس کا وجود کوئلوں کی مانند دہک رہا تھا۔ موسیٰ علی کو شرمندگی نے آن گھیرا۔ وہ جانتا تھا اس سب کا ذمہ دار وہ ہے۔ فروا، پلیز میری بات سنو۔ موسیٰ علی نے ہولے سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ وہ ذرا سا کسمسائی۔ اس نے پھر اسے آواز دی۔ اب کی بار اس نے لمحہ بھر کو آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھوں میں معجزاً حزن و ملال اسے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ موسیٰ علی نے دیکھا اس کی آنکھیں بہت زیادہ سرخ ہو رہی تھیں۔ اسے دوبارہ آنکھیں موند لیں۔ فروا، بات سنو پلیز۔ اس نے ہاتھ ایک مرتبہ پھر اس کی پیشانی پر رکھا تھا، جسے فروا نے بغیر کسی لحاظ کے جھٹک دیا تھا۔ آپ نے جتنا مجھے سنانا تھا سنا چکے۔ اب خاموشی سے یہاں سے چلے جائیں، ورنہ میں امی کو سب کچھ بتا دوں گی۔ اس نے زہر آلود نظروں سے موسیٰ علی کو دیکھا اور دوبارہ کمبل سر تک تان لیا۔ چند ثانیے وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر ہمت کر کے دوبارہ گویا ہوا۔ میرے ساتھ گھر چلو، وہاں جا کر جو مرضی کہہ لینا۔ وہ مصالحت آمیز انداز میں بولا، مگر فروا کسی طور پر جانے کو تیار نہ تھی، سو خاموش رہی۔ کچھ دیر وہ بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر باہر آ گیا۔ مصب کو اٹھایا اور باہر کی جانب بڑھا۔ بالکل بچوں جیسی ہے، بس ضد ہے کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، میں میڈیسن لا دیتا ہوں، آپ اسے کھلا دیں۔ وہ باہر نکل گیا تھا۔ امی فوراً فروا کے پاس آئی تھیں۔ فروا، مجھے سچ بتاؤ کیا ہوا ہے، تم کیوں نہیں گئی اس کے ساتھ؟ میرا دل ہول رہا ہے، میں مزید دکھ نہیں اٹھا سکتی۔ اس کے پاس بیٹھ کر منت بھرے انداز میں بولی تو فروا کو ان پر ترس آ گیا۔ وہ صبح سے اس کی منتیں کر رہی تھی، کبھی کچھ کھانے کے لیے بھی، میڈیسن لینے جانے کے لیے بھی۔ امی، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے، آپ خواہ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ میری طبیعت ٹھیک ہوگی تو میں چلی جاؤں گی، ابھی آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ آپ پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہیں، موسیٰ بہت اچھے ہیں۔
आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उसने उन्हें तसल्ली देने के लिए कहा। फ़रवा, मैंने ज़िंदगी में बहुत दुःख उठाए हैं। मेरे पास अब तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। मैंने हमेशा कोशिश की है कि तुम्हें कोई दुःख और परेशानी ना हो। पता नहीं क्यों जब से तुम आई हो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैंने गलत फैसला किया है तुम्हारे लिए मूसा का रिश्ता कबूल करके। उनसे रहा न गया और अंदेशा उनकी नों की जुबान पर आ ही गया और तब फरवा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो जानती थी उसकी माँ ऑलरेडी बहुत परेशान है, वो उन्हें मजीद परेशान नहीं देख सकती थी। अम्मी, आपका फैसला बहुत अच्छा है, आपको बिला वजह वहम हो रहे हैं। मूसा हमारे लिए कोई अनजान तो नहीं है। हम बरसों से उन्हें जानते हैं, क्या आपको उनकी शराफत और अच्छाई पर कोई शक है? उसने माँ को मुतमईन करने की हर मुमकिन कोशिश कर डाली। फरवा, तुम्हारे अब्बू आए थे कल, उन्होंने अचानक ही कहा। फरवा लब भेंच कर रह गई। तुम्हारे मामूओं ने उन्हें बेइज्जत करके निकाल दिया, वो अफसरदगी से बोली। अम्मी, पहली बात तो ये कि मैं उस शख्स को अपना बाप तस्लीम नहीं करती, वो नफरत से बोली। दूसरी बात ये कि मामू ने बहुत अच्छा किया है, जो जिस काबिल हो उसे वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। उसकी बात सुनकर वो बिल्कुल खामोश रह गईं। क्या अभी भी आपके दिल में उस शख्स के लिए कोई नरम गोशा है? उसे अम्मी के रवैये पर हैरत हुई थी। फरवा, मैं उस शख्स को अपने दिल से निकाल चुकी हूँ। मुझे सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र है। मैं अरूबा से मिलना चाहती हूँ, उन्होंने उसे बताया। तो ठीक है, उनसे कहें अरूबा को आपके पास ले आएं। जब वो आपसे मिलेगी तो यकीनन आपके पास ही रहेगी, क्योंकि उसे उन्होंने बताया है कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। वो अम्मी से बातें कर रही थी जब मूसा अली मेडिसिन लेकर आ गया था। वो कसदन उसकी जानिब देखने से इज्तनाब कर रही थी। मूसा अली ने मेडिसिन रखी और मुसब को लेकर बाहर की जानिब बढ़ा। मामा, मुसब फरवा के पास आने के लिए बेचैन हो रहा था। मूसा अली रुक गया। बेटा, मम्मा को बुखार है, वो मेडिसिन खाकर आराम करेंगी। उसने बेटे को प्यार से समझाया, मगर वो फरवा के पास जाने के लिए जिद कर रहा था। वो अनजान बनी लेटी रही। मूसा, बैठ जाओ बेटा, मैं चाय बनाकर देती हूँ आपको। अम्मी अपनी जगह से उठी थी। मूसा अली बगौर फरवा की जानिब देख रहा था, जो उसके साथ मुसब को भी इग्नोर कर रही थी। शुक्रिया आंटी, इसकी जरूरत नहीं है। वो रोते हुए बेटे को सीने से लगाए बाहर निकल गया। अरूबा ने मुलाजिम को भेजकर लिखने का सामान मंगवाया था। फारकलीत हसन घर पर नहीं था। वो धूप में बैठी नॉवेल लिख रही थी। फायजा उसकी बेहतरीन दोस्त थी, जिसे वो सगी बहनों से बढ़कर चाहती थी। फायजा भी उससे बहुत मोहब्बत करती थी, मगर कल रात वाले वाक़ये के बाद उसे पता चला कि उससे कोई भी मोहब्बत नहीं करता। फायजा भी नहीं। मोहब्बत भी हमारे लिए ऑक्सीजन की तरह होती है, जो अगर मिलती रहे तो दिल की सरजमीन सरसब्ज व शादाब रहती है, और अगर ना मिले तो दिल बंजर और वीरान हो जाता है। उस पर जिंदगी के आसार खत्म होने लगते हैं। कुछ ऐसा ही वो भी महसूस कर रही थी। अरूबा गजनफर को बिल्कुल अंदाजा ही न हो सका और फारकलीत हसन उसके सर पर पहुंच गया। उसने जल्दी से बॉल पॉइंट बंद कर दी और राइटिंग पैड को गोद में उल्टा करके रख दिया। फारकलीत हसन ने फौरन महसूस कर लिया कि वो कुछ छुपा रही है। हेलो मिसेस। वो उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। क्या हो रहा है? उसने उसकी गोद में पड़े राइटिंग पैड की तरफ इशारा किया। कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। वो जरा जरा सा गड़बड़ाई, फिर खुद को संभाल कर गोया हुई। तुम्हें एक अहम बात बतानी थी। उसका ध्यान अभी भी राइटिंग पैड की तरफ था। उसे तजस्सुस था कि अरूबा क्या लिख रही थी, मगर वो फिलफोर उसे कुछ न कह सका। जी बताइए। वो पूरी तरह उसकी जानिब मुतवज्जे थी। दर हकीकत वो उसकी तवज्जो अपने नॉवेल से हटाना चाहती थी, जो कि उसे खासा मुश्किल दिखाई दे रहा था। मैंने डैड को बता दिया है कि मैंने शादी कर ली है। उसकी बात पर अरूबा ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा था, मगर बोली कुछ नहीं। और मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक वो मुझसे सख्त खफा हैं। इनफैक्ट बात ही नहीं कर रहे। अरूबा को शर्मिंदगी ने आन घेरा। उसे कुछ समझ ना आ रहा था कि क्या कहे, सो वो खामोश बैठी रही। आपको अभी उन्हें बताना नहीं चाहिए था, वापस आ जाने देते। काफी देर खामोश रहने के बाद वो गोया हुई।
मेरा भी कोई इरादा न था, मगर डैड के फ्रेंड रफ़ी अंकल ने डैड को बताया कि फ़ारक्लेट के साथ आजकल घर में कोई लड़की रह रही है। मजबूरन मुझे डैड को हकीकत बतानी पड़ी। वो सुनकर बहुत नाराज़ हुए। कहते हैं मैं अब कभी वापस नहीं आऊँगा। अरूबा को तो बहुत टेंशन होने लगी। अब क्या होगा? तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम परेशान हो। तुम्हें बताने का मकसद ये है कि हमें डैडी के पास जाना होगा। वो मुझसे कभी नाराज़ नहीं हुए। आज तक मेरी हर हरकत को उन्होंने इग्नोर किया है, मगर अब की बार तो मैंने एक जायज़ काम किया है, मगर वो इतना कहकर फ़ाकलीत हसन खामोश हो गया। आप उनके इकलौते बेटे हैं। आपकी शादी के हवाले से उन्होंने बहुत ख्वाब देखे होंगे। उनकी नाराज़गी बेजा है। अरूबा उनकी साइड लेते हुए बोली, मुझे यकीन है कि तुमसे मिलकर, तुम्हें देखकर उनकी नाराज़गी खत्म हो जाएगी। अरूबा ने कोई जवाब ना दिया। आज तुम्हारे हाथ की चाय पीने का दिल चाह रहा है। मुस्कुराते हुए फरमाइश करने लगा। मैं बना देती हूँ। वो उठते हुए बोली, ये राइटिंग पैड मुझे देती जाओ। तुम्हारे आने तक मैं बोरियत से बचा रहूंगा। उसकी चालाकी पर वो हंसती। आप बोरियत से बचने के लिए मोबाइल पर गेम खेल लें। मुस्कुराहट दबाकर कहते हुए वो अंदर चली गई। कुछ ही देर में फारकलीत हसन भी किचन में आ गया था। वो चाय बना चुकी थी। फारकलीत हसन ने उसे मोबाइल फ़ोन दिया जो वो अभी उसके लिए खरीद कर लाया था। चाय बहुत मज़ेदार है, फारकलीत हसन ने एक सिप लेकर कहा। अगर इसमें शुगर हो तो और मज़े की लगे। अरूबा ने चौंक कर उसकी जानिब देखा था। ओह, आई एम सॉरी, मैं शुगर डालना भूल गई। उसने कप फारकलीत हसन के हाथ से पकड़ लिया। तुम विदाउट शुगर चाय पीती हो? अरूबा शुगर मिक्स कर रही थी। उसकी बात पर उसने कोई जवाब ना दिया। फारकलीत हसन ने कप उठाकर लबों से लगा लिया। उंगली पर लगा जख्म बहुत छोटा और मामूली था। दिल पर लगे जख्म बहुत बड़े और गहरे थे, जो कभी मुंदमिल ना हो सके थे। और रूह तो कदम कदम पर घायल हुई थी। उसे आज तक समझ ना आई कि उसके साथ जिंदगी ने हमेशा बुरा ही क्यों किया था। आह! उसके सीने से एक बोझल सांस बरामद हुआ था। दिल दुख से निढाल था, तो बदन थकन से चूर। और जब अपनी मंजिल का भी इल्म ना हो, ये भी मालूम ना हो कि बाकी कितना सफ़र रह गया है, तो थकन और बढ़ जाती है। उसके बच्चे भी इससे ज़रूरत के वक्त धुतकार देंगे। क्या तुम लोगों के दिलों में मेरे लिए मोहब्बत नहीं है? वो खुद कलामी अंदाज में बुड़बुड़ाई। शोहर ने घर से और जिंदगी से निकाला तो बेटे का ख्याल आया। उसने भी ठुकराया तो उसे यकीन था कि बेटी उसे जरूर अपनाएगी, अपने पास ले जाएगी। अगरचे वो बेटी के घर जाना ना चाहती थी, ना ही उस शख्स का सामना करने की उसमें हिम्मत थी, मगर फिल वक्त उसके पास कोई ठिकाना ना था। सो बेटी का घर भी गनीमत महसूस हो रहा था। मगर अब उसके दुख और हैरत की इंतहा ना रही थी, जब उसने भी वही सब कहा जो उसके बेटे ने कहा था। कहाँ जाऊं मैं? वो खुद से सवाल करने लगी थी। उसे कुछ समझ ना आ रहा था कि क्या करे। क्या मेरे लिए मौत भी नहीं है? उस लम्हे उसके दिल ने शिद्दत से मर जाने की ख्वाहिश की थी, क्योंकि वो जान गई थी कि जमीन उस पर तंग हो चुकी है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, और उसका तो दुनिया में कोई कभी था ही नहीं। बस वो गुमानियों में जीती रही थी। हमेशा ही की तरह दिल की ये ख्वाहिश भी पूरी होती दिखाई ना देती थी। उसे अभी और जीना था, और दुख उठाने थे। सूफिया ने हर तरह से गजनफर अली को मनाने की कोशिश कर डाली थी, मगर उन्होंने मान कर ना दिया। वो उनसे बात ही ना कर रहे थे। सारा दिन ऑफिस में गुजारने के बाद शाम भी घर से बाहर गुजारते, और रात का खाना भी बाहर से खा कर आते। घर आते ही स्टडी में जाते और रात वहीं बसर करते। सूफिया के लिए ये वक्त इंतहाई कड़ा था। दोनों बेटियां भी उनसे खफा थीं, और शोहर तो बात करना दरकिनार, उनकी शक्ल भी देखने के रवादार ना थे। उस पर अदील का अलीशा अलीशा के लिए रिश्ता आना गजब साबित हुआ। गजनफर अली ऑफिस से वापस आए तो उनका मूड सख्त ऑफ था। वो गुल इफ्जा से मिलने गए थे, मगर पिछली बार बार की तरह अब भी उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था। दिल में सूफिया के लिए ढेरों नफरत लिए वो घर आए थे, और सामने जो मंजर था वो उनकी बर्दाश्त से बाहर था। अदील अपने वालिदैन के हमरा वहाँ मौजूद था। अलीशा भी बैठी हुई थी, और वो सब चाय पीते हुए खुशगपियों में मसरूफ थे।
अलीशा बहुत खुश दिखाई दे रही थी, सूफिया भी मुतमईन थी। गजनफर भाई, हम अभी ना आते, जानते हैं ये मुनासिब वक्त नहीं। आप बहुत बड़ी अजियत से गुजर रहे हैं। मगर दरअसल अदील का बाहर जाने का प्लान है और जाने से पहले हम इसकी शादी करना चाहते हैं। बात का आगाज अदील के पापा ने किया था। अलीशा ने अपने बाप के संजीदा चेहरे को देखा। सूफिया बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी। गजनफर ने कोई जवाब ना दिया और उठकर चले गए। कुछ ही देर में सूफिया भी उनके पीछे आई। गजनफर, इस तरह तो मत करें, मेरे भाई ने इतने मान से। शट अप सूफिया, वो जोर से धाड़े। अगर तुम में जरा सी भी इंसानियत है तो चली जाओ यहाँ से। मैं फिलहाल तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वो नफरत से फुंकारे थे। सूफिया चंद लम्हे खामोश रही, जैसे सोच रही थी कि अब क्या बात करें। मुझसे नफरत है, अपनी बेटियों से तो नहीं ना। तुमसे मुंसलिक हर चीज से नफरत है मुझे, वो बोले। गजनफर, सूफिया बेयकीनी से उन्हें देख रही थी। अगर आपके ये अल्फाज आपकी बेटियों ने सुन लिए तो? वो जैसे उन्हें एहसास दिलाना चाह रही थी कि उन्होंने बहुत गलत बात की है, मगर उनका गुस्सा इस बात से मजीद बढ़ गया। सुनती है तो सुन ले, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर गुलिफ्ज़ा ये बात सुन सकती है कि उसका शौहर उसे बेवफ़ा समझता है, उसका शौहर दूसरी शादी कर चुका है। अगर अरूबा ये सुन सकती है कि उसका बाप उसे बदकिरदार समझता है, उससे पूछे बगैर उसका हाथ किसी अजनबी के हाथ में दे रहा है, तो तुम्हारी बेटियां क्यों कुछ नहीं सुन सकती? सूफिया समझती थी कि उनकी बेटियां उनके लिए बहुत ख़ास और कीमती मोहरें हैं, जिन्हें वो किसी ऐसे ही वक्त पर इस्तेमाल कर सकती हैं। मगर अब उन्हें अंदाज़ा हुआ था कि गजनफर अली के सामने वो बेबस होती जा रही थी। खुदा के लिए गजनफर, मेरी गलती की सज़ा मेरी बेटियों को मत देना। वो मिन्नत करने लगी। तुमने गलती नहीं, गुनाह किया है, और गुनाहों की सज़ा इंसान नहीं, खुदा देता है। उससे दुआ करो कि तुम्हारा किया तुम्हारी बेटियों के सामने ना आए। वो इस कदर कठोर हो गए थे, सूफिया को यकीन ना आता था। नवेला में तो उनकी जान थी, मगर जान तो गुलिफ्ज़ा में भी थी। अगले ही लम्हे उन्हें याद आ गया था। फारकलीत हसन किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में गया हुआ था। अरूबा सख्त घबराहट और बेचैनी महसूस कर रही थी। वो ड्राइवर के साथ साहिल समुंदर पर आ गई। आप जाओ, मैं खुद वापस आ जाऊंगी। वो तन्हा खड़ी समुंदर के नीले सीने पर बेचैनी से तड़पती लहरों को देख रही थी। अल्लाह! उसने आसमान की जानिब निगाह उठाई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। कई दिनों का गुबार था जो इस वक्त आंसुओं के रास्ते निकल रहा था। वो इर्द गिर्द से मुकम्मल तौर पर अनजान और बेनियाज खड़ी थी। उसका वजूद एक बड़ी और गर्म शॉल में लिपटा हुआ था। माजी किसी फिल्म की तरह उसकी नज़रों के सामने घूम रहा था। अरूबा, उसे किसी ने पुकारा था, मगर वो सुन न पाई और वैसे ही पत्थर की मूर्ति बनी खड़ी रही। अरूबा! पुकारने वाला अब उनके ऐन सामने खड़ा था और उसे देखकर अचानक जैसे बेहोशी से पूरे होश में आई थी। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लें, वो मिन्नत करने लगा। मैं आपको नहीं जानती, वो रुखाई से बोली। मगर मैं आपको जानता हूँ, ईसा अहमद ने हिम्मत करते हुए कहा। आप सिर्फ एक दफ़ा मेरी बात सुन लें, मैं फिर दोबारा कभी आपके सामने नहीं आऊँगा। उसने अरूबा के सामने हाथ जोड़े थे, वो रुख फेर गई। आप जानती हैं मैं इतना बुरा हरगिज़ नहीं हूँ, फिर क्या मैं आपके साथ ऐसा कर सकता हूँ? वो उससे जवाब मांग रहा था। अरूबा गज़न पर उसकी जानिब देख नहीं रही थी। मैं नहीं जानती आप कैसे हैं, मगर इतना ज़रूर पता चल गया कि मेरे साथ आपने बुरा किया है, और इसकी वजह पता है क्या है? उसने इतने वक्त में पहली बार ईसा अहमद की आंखों में झांका था। वो हमातन गोश था, उसके लिए तो ये गनीमत था कि वो बात करने पर आमादा हुई थी। मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती। एक नामहरम पर एतबार किया, अकेले में उसकी बात सुनी, मुझे इसकी सज़ा मिली। ऐसी सज़ा जिसका मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। मैं कभी कज़न से फ्रैंक नहीं हुई, बात भी नहीं की। मुझे आपसे भी बात नहीं करनी चाहिए थी, मगर आप बिना इजाज़त मेरे पास आ जाते थे, और मेरी नरम तबीयत किसी की इंसल्ट करके उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करना गवारा नहीं करती थी। वो बात मुकम्मल करके वापस मुड़ी थी और तेज़ तेज़ कदम उठाती उससे दूर होने लगी थी।
عیسیٰ احمد یکدم ہوش میں آیا تھا، وہ اس سے دور ہو رہی تھی۔ وہ بھاگ کر اس کے قریب آیا تھا۔ اروبا، اس نے ایک مرتبہ پھر اسے پکارا تھا۔ عیسیٰ احمد، میرا پیچھا کرنا چھوڑ دیں، ورنہ میں یہ سمجھوں گی کہ میں ایک اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ ایک اچھا شخص میری وجہ سے بھٹک گیا۔ وہ ہر بار اس کی اذیت اور پچھتاوے بڑھا دیتی تھی۔ جائیں، میں نے آپ کو معاف کیا۔ میں نے مان لیا آپ بے قصور ہیں۔ اس نے منو بوجھ اس کے سینے پر رکھ دیا تھا۔ مجھے معاف نہ کرو اروبا، پلیز۔ وہ آنکھوں کی سطح پر تیرتی نمی کو اس سے چھپاتے ہوئے بولا۔ اس سے میرا دکھ، احساس جرم اور بڑھ رہا ہے۔ اس کی آواز بھاری ہونے لگی تھی۔ میں سب کو معاف کیے بنا سو نہیں سکتی۔ اتنے دنوں سے آپ کو اور ماما کو معاف نہیں کر پا رہی تھی اور ٹھیک سے سو بھی نہیں پا رہی تھی۔ آج میں نے آپ دونوں کو معاف کیا۔ اس نے ایک لمبی سانس فضا کے سپرد کی تھی۔ ہمیں معاف مت کرو، اتنا بڑا احسان مت کرو اروبا، جس کا بدلہ ہی نہ چکا سکوں۔ تم اپنے دل کا بوجھ مجھ پر ڈال رہی ہو۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی تھی اور عیسیٰ احمد وہیں گیلی ریت پر کھڑا رہ گیا تھا، خالی ہاتھ، خالی دل۔ اروبا ٹیکسی میں واپس گھر آئی تھی۔ تمام راستہ وہ روتی رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوئی تو پورچ میں فارکلیت حسن کی گاڑی دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ فارکلیت؟ وہ بیڈ روم میں داخل ہوئی تو سامنے ہی وہ دکھائی دیا۔ ہاتھ میں اس کا رائٹنگ پیڈ لیے وہ بیٹھا ہوا بڑے انہماک سے پڑھ رہا تھا۔ اس کے پکارنے پر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ کتنی غلط بات ہے، میں نے منع کیا تھا آپ کو۔ اس سے فارکلیت حسن سے چھیننا چاہا، مگر وہ مکمل طور پر ہوشیار تھا۔ ہاتھ پیچھے کر لیا۔ زیادتی ہے یہ ویسے، اس نے احتجاج کیا، جبکہ وہ ہنس دیا۔ اس کی ہنسی اروبا کو چڑھانے لگی تھی۔ ہمیں تو معلوم ہی نہ تھا کہ ہماری مسز رائٹر ہیں۔ لو، بھلا یہ بات مجھ سے چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خوش تھا اور ساتھ حیران بھی کہ اروبا یہ بات اس سے چھپانا کیوں چاہ رہی تھی، جبکہ اسے تو فخر سے بتانا چاہیے تھا۔ بس میں کسی کو نہیں بتاتی۔ وہ برا سمو بناتے ہوئے اس سے کچھ فاصلے پر جا بیٹھی۔ فارکلیت حسن کو اس کا خفا خفا چہرہ بہت مزہ دے رہا تھا۔ میں کسی نہیں، تمہارا ہسبینڈ ہوں اتفاق سے، اسے جیسے اسے یاد دلایا ہو۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ کچھ ہی دیر میں فارکلیت حسن بھی اس کے پیچھے آ گیا تھا۔ وہ ٹیرس پر کھڑی آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھ رہی تھی۔ تم روتی رہی ہو؟ وہ اس کے پاس آ کھڑا ہوا اور بغور اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے پرندے بہت پسند ہیں۔ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھتے ہوئے کہا، گڈ، تو ہم بھی گھر میں رکھ لیتے ہیں۔ بتاؤ کون سے پرندے تمہیں پسند ہیں؟ فارکلیت حسن نے اس کے کھوئے ہوئے انداز کو محسوس کرتے ہوئے کہا، محبت قید کرنے کا نام تو نہیں۔ جن سے محبت کی جائے انہیں کھلی فضا میں سانس لینے دینا چاہیے۔ اس کی بات پر وہ دھیمے سروں میں مسکرا دیا تھا۔ ایوری تھنگ از فیئر ان وار اینڈ لو۔ اور پھر میرا خیال ہے جس سے محبت کی جائے اسے ہر وقت آنکھوں کے سامنے رکھنا بھی تو ضروری ہوتا ہے۔ کیا میں نے تم کو قید کر رکھا ہے؟ اس نے اچانک سوال کیا تھا اور اروبا کو اس وقت اس سے ایسے سوال کی امید نہ تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ سوچنے لگی کہ کیا جواب دے۔ ہم پرندوں کی بات کر رہے تھے، آپ خود کو بیچ میں کہاں لے آئے؟ اسے جواب دینے کے بجائے اسے سوال کر ڈالا، جس پر فارکلیت حسن ہنس دیا۔ بہت گہری ہو تم، آسانی سے نہ سمجھ آنے والی۔ اور اروبا کے لیے یہ جملہ کوئی نیا نہ تھا، وہ اس کی عادی تھی۔ مجھے تمہیں بتانا تھا کہ پرسوں ہماری فلائٹ ہے، پیکنگ کر لو تم۔ اس پل اروبا غضنفر اسے شام ہی کا کوئی حصہ معلوم ہوئی تھی، اسی کی طرح گہری، اداس اور تنہا۔ غضنفر علی نے ہمت نہ ہاری تھی۔ وہ بار بار اسی چوکھٹ پر معافی کی بھیک مانگنے جاتے تھے اور دھتکار دیے جاتے تھے۔ اب کی بار ان کا سامنا فروا سے ہو گیا تھا۔ آپ کیوں آ جاتے ہیں یہاں؟ امی اندر نماز پڑھ رہی تھی، ماموں بھی کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ وہ زیادہ وقت گھر سے باہر ہی گزارتے تھے۔ اپنی ماں سے کہو صرف ایک موقع دے دے، میں اس کے سب شکوے دور کر دوں گا۔ انہوں نے بغور فروا کو دیکھا، جس عورت کو 19 سال پہلے تڑپنے اور خوار ہونے کے لیے چھوڑ گئے تھے، جس نے ایک ایک دن اذیت میں گزارا،
ایک ایک رات سولی پر لٹکتے ہوئے بتائی۔ کبھی سوچا ہے آپ نے اس سے تنہا کیسے وقت گزارا ہوگا؟ غضنفر علی نے دیکھا تھا، یہ سب کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایسی اذیت تھی، ان کا جی چاہا تھا ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگے اور پھر اسے سینے سے لگا لے، مگر اس خواہش کو دل میں دبائے وہ کھڑے اسے دیکھتے رہے۔ 19 سال کی اذیتوں کو ایک لمحے میں معاف کروانا چاہتے ہیں؟ ہمارے خلاف بہت بڑی سازش ہوئی بیٹا، انہوں نے کمزور سا احتجاج کیا تھا۔ ہم، سازش، اس نے زیر لب کہتے ہوئے سر جھٹکا۔ جو خود محبت اور خلوص میں سچے اور ثابت قدم ہوں، جن کے اپنے دل صاف ہوں، ان کے خلاف کوئی سازش نہیں کر سکتا۔ وہ ذرا بھی اس بات سے متاثر نہ ہوئی تھی۔ میں آپ کا باپ ہوں بیٹا، کیا؟ وہ زور سے چلائی تھی۔ امیر ہو یا غریب، ہر بچے کو جو پہلی چیز باپ سے ملتی ہے وہ اس کا نام، اس کی پہچان ہوتی ہے۔ مجھے تو وہ بھی نہ ملا آپ سے۔ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ میرے باپ ہیں غضنفر صاحب؟ اس نے انتہائی دکھ سے کہا تھا۔ شرم کے مارے غضنفر علی کا جی چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ ماما، ماما! اسی وقت مصب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پاس آ گیا۔ غضنفر علی حیرت سے کبھی اسے تو کبھی ننھے مصب کو دیکھ رہے تھے۔ جی بیٹا، اس سے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا۔ ماما! غضنفر علی کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ ان کا دل اس حقیقت کو ماننے سے سخت انکاری تھا۔ یہ یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ نکاح کے وقت اسے موسیٰ علی کی گود میں دیکھ کر انہیں شک تو ہوا تھا۔ میرے شوہر کا بیٹا ہے اور اب میرا بھی، اس نے کسی روٹین کی طرح جواب دیا۔ جس کے لیے اس کے باپ نے دوسری شادی کی، ان کی پہلی بیوی اس دنیا میں نہیں ہے۔ غضنفر علی کے پاس جیسے الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ ایک شادی شدہ مرد سے کیوں شادی کی آپ نے، آپ کی ماما نے؟ انہوں نے پوچھا اور ان کا یہ پوچھنا غضب ثابت ہوا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ایک تنہا غریب عورت کی بیٹی کو بیانے کوئی بزنس مین یا کوئی ڈاکٹر، انجینئر آتے؟ امیر تو میرے ہسبینڈ بھی بہت ہیں، مگر وہ اپنے بیٹے اور مرحومہ بیوی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ باہر نکل گئی۔ غضنفر علی کے پاس نہ تو الفاظ تھے اور نہ ہی حق اور اختیار تھا کہ اسے روک دے، سو خاموشی سے اسے جاتا دیکھتے رہے۔ موسیٰ علی آفس سے آیا تو کمرے میں داخل ہوتے ہی ٹھٹک کر رک گیا۔ سامنے بیڈ پر فروا اور مصب سو رہے تھے۔ مصب اس کے بازو پر سر رکھے سو رہا تھا۔ موسیٰ علی خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ فریش ہو کر وہ کچن میں چلا گیا، اپنے لیے چائے بنا کر لایا اور صوفے پر بیٹھ کر پینے لگا۔ زندگی کتنی عجیب چیز ہے، وہ فروا اور مصب کو دیکھ رہا تھا۔ کاش انیزہ تم نہ جاتی اور تمہاری جگہ فروا چلی جاتی۔ اس کے موبائل پر کال آنے لگی تھی۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ موبائل سائڈ ٹیبل پر پڑا تھا۔ وہ اٹھانے کے لیے جھکا۔ فروا کی آنکھ کھل گئی تھی۔ موسیٰ علی کو دیکھ کر وہ تیزی سے اٹھی تھی۔ وہ موبائل اٹھا کر واپس اپنی جگہ پر جا بیٹھا تھا۔ وہ دوپٹہ اوڑھ کر واش روم میں چلی گئی تھی۔ واپس آئی تو موسیٰ علی چائے پی رہا تھا۔ موبائل اس کے سامنے میز پر پڑا تھا۔ وہ باہر کی جانب بڑھی۔ سنو فروا! وہ غیر ارادی طور پر اسے پکار بیٹھا تھا۔ وہ رک گئی اور پلٹ کر اس کی جانب دیکھا، مگر منہ سے کچھ نہ بولی۔ چائے پیو گی؟ اس نے پوچھا اور پھر خود ہی حیران ہونے لگا کہ وہ اسے کیوں بلا رہا ہے۔ نہیں، شکریہ۔ وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ اب کی بار موسیٰ علی تیر کی تیزی سے اس کے قریب آیا تھا۔ یہاں آؤ، میری بات سنو۔ وہ زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس لایا اور صوفے پر بٹھا دیا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ آئی ایم سوری، مجھے تم سے اس طرح بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے معافی مانگی تھی۔ بہت اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے بتا دیا کہ میری کیا اوقات ہے آپ کی نظر میں۔ لیکن آپ پریشان مت ہوں، میں نے نہ تو امی کو کچھ بتایا ہے نہ ہی بتاؤں گی، کیونکہ میں انہیں دکھی نہیں کرنا چاہتی۔ اور دوسری بات، وہ چند لمحے سانس لینے کو رکی تھی۔ موسیٰ علی بغور اس کے تنے نقوش دیکھ رہا تھا۔ جتنے آپ اس شادی سے ناخوش ہیں اتنی ہی میں بھی ناخوش ہوں۔ اس نے اپنی انسلٹ کا بدلہ لیا تھا۔ تم سے کس نے کہا میں ناخوش ہوں؟ موسیٰ علی نے پہلی مرتبہ اس کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ کم عمر اور خوش شکل ہونے کے ساتھ خود سر اور ضدی لگ رہی تھی، جیسے آپ کو اپنے بیٹے کے لیے فل ٹائم ملازمہ چاہیے تھی۔
ایک ایسی کیئر ٹیکر، امی کو میرے لیے ایک فل ٹائم گارڈ چاہیے تھا، سو انہوں نے آپ کو میرے لیے سلیکٹ کیا۔ وہ ہمیشہ میرے لیے بہتر فیصلہ کرتی ہیں کیونکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ اس کے خفا انداز اور باتوں پر وہ زیر لب مسکرا دیا تھا۔ ابھی تک تو مجھے اس فیصلے میں کوئی اچھائی نظر نہیں آ رہی، مگر کیونکہ یہ میری امی کا فیصلہ ہے، مجھے اسے نبھانا ہے، اسی لیے میں خود آ گئی ہوں۔ وہ اس کے پاس سے اٹھ رہی تھی۔ موسیٰ علی فوراً اس کے قریب آیا تھا۔ تو تم لڑائی کا موڈ بنا کر آئی ہو؟ مجھے جھگڑالو عورتیں بالکل پسند نہیں ہیں۔ بیویوں کو پاؤں کی جوتی سمجھنے والے مرد مجھے زہر لگتے ہیں، وہ دو بدو بولی تھی۔ میں نے کب ایسا کہا؟ وہ حیران تھا۔ بس منہ سے کہنے کی کسر باقی ہے، کہہ دیں۔ وہ طنز کے نشتر چھوڑنے لگی تھی۔ موسیٰ علی نے فی الوقت خاموشی میں ہی عافیت سے جانے کچھ غور کرنے پر اسے معلوم ہوا تھا کہ غلطی اس کی بھی ہے۔ غضنفر علی نے کچھ سوچتے ہوئے علیشہ اور عدیل کے رشتے کے لیے ہاں کہہ دی تھی۔ اس کے اگلے ہی دن نویلا کا رشتہ لے کر عیسیٰ احمد کے والدین آئے تھے۔ نویلا کے تو پاؤں زمین پر نہ لگ رہے تھے۔ غضنفر علی نے نویلا کے منتیں کرنے اور خودکشی کی دھمکیاں دینے پر ہاں کر دی تھی۔ عدیل نے باہر جانا تھا، اسی لیے اسی ہفتے ان کی شادی طے پا گئی۔ نویلا کو ابھی تک یقین نہ آ رہا تھا کہ وہ مسز عیسیٰ احمد بن چکی ہے۔ رخصتی کے وقت وہ ذرا بھی نہ روئی تھی۔ عیسیٰ احمد اسے گھر کی بجائے ہوٹل میں لے آیا تھا، جہاں اس نے کمرہ ریزرو کروا رکھا تھا۔ اس کی ہمراہی میں چلتی ہوئی وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ عیسیٰ احمد خاموش تھا، جبکہ وہ بیڈ پر جا بیٹھی۔ عیسیٰ احمد کھڑکی میں کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ میں نے آپ کو معاف کیا، بھیگا لہجہ اس کے کانوں میں گونجا تھا۔ آپ برے نہیں ہیں، لیکن آپ نے میرے ساتھ برا کیا ہے۔ اسے سسکیاں سنائی دے رہی تھی، اس کے اندر شدید نفرت کا احساس ابھرا تھا۔ اس نے گردن گھما کر سر جھکا کر بیٹھی نویلا کو دیکھا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ معاف کر دینا میری فطرت اور تربیت میں شامل ہے، مگر اس نے اس کی جانب دیکھے بغیر بات کا آغاز کیا۔ کچھ غلطیاں اور زیادتیاں معاف نہیں کی جا سکتی، اور آج میں تمہاری ماں کو بتاؤں گا کہ بے بسی کسے کہتے ہیں۔ سچا ہو کر جھوٹا کہلوانا کتنا تکلیف دہ ہے۔ مظلوم ہو کر ظالم بنا دیا جانا کتنا اذیت ناک ہے۔ میں تمہاری ماں کو عروبہ کی خوشیوں کا قتل معاف نہیں کروں گا، اور اسی لیے زندگی میں پہلی مرتبہ میں قتل کے بدلے قتل کروں گا۔ نویلا کا شرم سے جھکا سر خوف کے باعث اوپر اٹھ گیا تھا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے عیسیٰ احمد کی جانب دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اسے کوئی جائے پناہ نظر نہ آئی تھی۔ اس نے عیسیٰ احمد کا یہ روپ تو کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔ عیسیٰ احمد کے لفظوں نے نویلا کو آسمان سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا تھا۔ وہ سمجھ نہ سکی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یا شاید وہ سمجھنا ہی نہ چاہتی تھی۔ ابھی تو اس کی آنکھوں نے عیسیٰ احمد کے خواب دیکھنا شروع کیے تھے۔ ابھی تو دل سے یہ خوشی سنبھالے نہ سنبھل رہی تھی کہ وہ اس کا ہو چکا ہے، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ عیسیٰ احمد کی آواز اسے خیالوں کی دنیا سے ہوش میں کھینچ لائی تھی، ایسی جگہ پر جہاں چہار سو کانٹے ہی کانٹے اگے ہوئے تھے، اور اب وہ اسے ان پر ننگے پاؤں چلنے کا کہہ رہا تھا۔ تمہاری ماں نے کیا سمجھا تھا کہ وہ خدا ہے، اور اسے کبھی بھی کسی کی بھی زندگی کا فیصلہ مرضی سے کرنے کی اجازت اور اختیار ہے؟ وہ غیظ و غضب کے عالم میں بول رہا تھا، جبکہ نویلا کسی مجرم کی طرح خاموش بس اسے سننے پر مجبور تھی، اور کچھ بولنے کی تو ویسے بھی اس کے دل میں خواہش نہ ہو رہی تھی۔ انہوں نے جو گل افزاں آنٹی کے ساتھ کیا اور جو عروبہ کے ساتھ، اس کی ایسی سزا انہیں دوں گا کہ خواب میں بھی انہوں نے تصور نہ کیا ہوگا۔ وہ اندر جمع شدہ زہر نکال رہا تھا، اور اس کا وجود ان کے اس کے ان نوکیلے لفظوں سے لہو لہان ہو رہا تھا، مگر عیسیٰ احمد کو مطلق پروانہ تھی۔ تمہیں پتہ ہے، وہ مجھے سمندر کے کنارے تنہا کھڑی ملی تھی۔ اس کے لہجے کا کرب نویلا صاف محسوس کر سکتی تھی۔ کچھ ایسے ہی کرب سے وہ بھی گزر رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں ہر روز رات کو سونے سے پہلے ہر انسان کو معاف کر کے سوتی ہوں۔ کچھ دنوں سے میں ٹھیک سے سو نہیں پائی کیونکہ ماما اور آپ کو میرا دل معاف نہیں کر پا رہا تھا، مگر آج اس لمحے میں آپ دونوں کو معاف کر رہی ہوں، اور اس لمحے اس نے وہ سارا بوجھ میرے سینے پر ڈال دیا۔
میں اروبا کی طرح عالی ظرف نہیں ہوں، شاید اس لیے میں تمہاری ماں کو معاف نہیں کر سکتا۔ وہ جیسے ایک دم تھک کر چپ ہو گیا تھا۔ دوسری طرف نویلا بھی خاموش تھی، وہ سمجھ ہی نہ پا رہی تھی کہ عیسیٰ احمد کی ان باتوں کا کیا جواب دے۔ بس حیرت اور دکھ کے ملے جلے جذبات کا شکار ہو کر وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے بہت سوچا کہ تمہاری ماں کو ان کے کیے کی سزا کیسے دی جائے، ایسی سزا جس کے بعد انہیں اپنی غلطی بلکہ گناہ کا کچھ تو احساس ہو، اور پھر تم میرے سامنے آ گئی۔ نویلا کا تنفس تیز تیز چلنے لگا، اس کا دل اسے کسی انہونی کے ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو تو مجھے معاف کر دینا، کیونکہ میں تمہیں اس کے سوا اور کچھ نہیں دے سکتا۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ مڑا۔ نویلا دم سادھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کوٹ کی جیب میں سے ایک لفافہ نکالا اور دور سے ہی اس کی سمت اچھال دیا، اور خود دوبارہ کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ رات بہت گہری اور سیاہ ہو رہی تھی۔ نویلا نے لرزتے ہاتھوں سے لفافہ چاک کیا۔ طلاق نامہ۔ کاغذ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا۔ نہیں! اس کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی۔ عیسیٰ احمد کے وجود میں ذرا بھی جنبش نہ ہوئی، وہ کسی بے جان مجسمے کی طرح کھڑا تھا۔ نہیں عیسیٰ، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ دوڑ کر اس کے قریب آئی تھی۔ کہہ دیں یہ مذاق ہے۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر زور زور سے ہلانے لگی تھی، مگر وہ تو جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ عیسیٰ بولیں پلیز۔ وہ رو دی تھی۔ اس نے اس پر ایک نگاہ غلط انداز ڈالنا بھی گوارا نہ کیا۔ بالکل ایسے ہی وہ بھی حیران تھی، اتنی ہی شاکڈ اور دکھی، جیسے یہاں آنے سے پہلے تم سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ تمہارے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی رات، اسی طرح جو اس کے ساتھ ہوا اس کے بھی گمان میں نہ تھا۔ وہ جیسے ابھی بھی اس لمحے، اس وقت، یا شاید اس قیامت سے نکل نہ پایا تھا جو عروبہ غضنفر پر اس رات ٹوٹی تھی۔ عیسیٰ میں بے قصور ہوں، آپ جانتے ہیں۔ وہ اس کا بازو مضبوطی سے تھامے رو رہی تھی۔ تو اس کا کیا قصور تھا؟ وہ تن سے گویا ہوا۔ مت کرے میرے ساتھ ایسا، میں مر جاؤں گی پلیز۔ وہ اب ہاتھ جوڑنے لگی تھی۔ اسی طرح، بالکل اسی طرح اس نے بھی منتیں کی ہوں گی، روئی ہوگی۔ میں تو وہاں سے چلا گیا تھا، مگر اس وقت کی اس کی تکلیف اور اذیت یاد کر کے میرا جی چاہتا ہے سب کو ختم کر دوں۔ کتنی بے بسی محسوس کی ہوگی اس نے۔ وہ لمحہ بھر کو خاموش ہو گیا تھا۔ نویلا کے رونے میں روانی آ گئی تھی، مگر اسے اس وقت نویلا نہیں عروبہ نظر آ رہی تھی۔ اس کے آنسو اور سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ رہی بات مرنے کی، تو کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا۔ اگر گل افزا اپنے محبوب شوہر غضنفر علی کو کھو کر زندہ ہیں، اگر میں عروبہ کو کھو کر زندہ ہوں تو تم بھی نہیں مرو گی۔ ہاں، تمہاری ماں کا نہیں مجھے پتا۔ تمہاری حالت اور دکھ کو دیکھ کر پل پل مرے اور انہیں کچھ احساس ہو۔ نویلا اس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ اس نے ہاتھ اس کے پاؤں پر رکھ دیے تھے۔ ڈونٹ بی سلی نویلا، اٹھو یہاں سے۔ اس نے پاؤں چھڑانے کی کوشش کی، مگر وہ چھوڑنے پر آمادہ نہ تھا۔ عیسیٰ احمد نیچے جھکا تو نظر اس کے سفید ہنائی ہاتھوں پر پڑ گئی۔ اس نے اسے شانوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ عیسیٰ، مجھ پر رحم کریں۔ اگر ماما نے بے گناہوں پر ظلم کیا تو آپ مجھے میرا قصور بتائیں جس کی سزا دے رہے ہیں۔ مجھے عمر بھر کا روگ لگا رہے ہیں، پلیز اپنا فیصلہ بدل لیں۔ وہ زاروں کی تار روتی رہی تھی۔ میں طلاق نامے پر سائن کر چکا ہوں، میرا فیصلہ نہیں بدل سکتا۔ اس نے ہاتھ نویلا کے شانوں سے ہٹائے تھے۔ آپ میں اور میری ماما میں کیا فرق ہے بتائیں؟ مجھے ایسا کرنے سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ پلیز عیسیٰ، میں آپ کی نوکرانی بن کر رہوں گی۔ آپ چاہیں مجھے ماریں، گالیاں دیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، مگر مجھے اپنی زندگی سے مت نکالیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، فریاد کر رہی تھی۔ نہ تو عورت پر ہاتھ اٹھانا میری تربیت میں شامل ہے اور نہ ہی گالیاں دینا۔ وہ اب جا کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا، جیب میں سے سگریٹ اور لائٹر نکالا۔ نویلا وہیں کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔ تمام رات وہ روتی رہی تھی اور عیسیٰ احمد سگریٹ پھونکتا رہا تھا۔ تمام رات نویلا نے دعائیں کی تھی کہ دن نہ نکلے، کیونکہ کل کا سورج اسے ہمیشہ کے لیے عیسیٰ احمد سے جدائی کی خبر سنائے گا۔ مگر اس کی لاکھ خواہش اور دعا کے باوجود دن نکل آیا تھا۔ چلو تمہیں گھر چھوڑو۔ وہ کارپیٹ پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، اس کی آواز پر بھی سیدھی نہ ہوئی۔ نویلا، اٹھ جاؤ، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔
नवेला उठी मगर उसने ईसा अहमद की जानिब नहीं देखा। वो खड़ा उसी को देख रहा था। शिद्दत गिरिया से सुर्ख होती आंखें, उसका लुटा-पुटा अंदाज, लम्हा भर को ईसा अहमद को पशेमानियों से घेरने लगा। अगले ही लम्हे अरूबा गजनफर का चेहरा उसकी नजरों के सामने घूम गया। उसने आगे बढ़कर तलाकनामा उठाया और उसे खाली लिफाफे में डालने लगा। उसके पीछे चलती हुई वो पार्किंग तक आई थी। सिर्फ एक रात में उसके तमाम ख्वाब टूटे थे, जिनकी किरचियों से उसका पूरा वजूद लहूलुहान था। ये लेती जाओ। वो घर के सामने उतरने लगी जब ईसा अहमद की आवाज़ सुनकर मुड़ी और खाकी लिफाफा उसके हाथ से पकड़ लिया। इस पहले और आखिरी तोहफे का शुक्रिया। मैं जानती हूँ दोबारा कभी आपसे मुलाकात ना हो सकेगी, इसलिए उसकी आंखों से एक तबातुर से आंसू बह रहे थे। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप समझते हैं अरूबा ने आपको माफ़ करके बहुत बड़ा एहसान किया। हालांकि मेरे दिल में आपका तो कोई कसूर ही नहीं उसके मामले में, मगर मुझ पर आपने बहुत बड़ा जुल्म किया। आपने मुझे कत्ल कर दिया। आपके सामने नवेला की लाश पड़ी है और ये लाश अपने कातिल को माफ़ करती है। ज़मीर पर कोई बोझ लेकर मत जाइएगा। बस इतना बता दें। उसका चेहरा आंसुओं से तर था। लब कँपा रहे थे। ईसा अहमद लब भींचे बैठा था। अरूबा के साथ जो भी मामा ने किया, उसे फिर भी एक शख्स बहुत मोहब्बत और मान से ब्याह कर ले गया। यकीनन उसका ख्याल रखता होगा, उसके आंसू पोंछता होगा। मेरे तो आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं। मेरा दर्द कौन सुनेगा? वो चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी थी। ईसा अहमद खामोश बैठा उसकी गाड़ी से उतरने का मुंतजिर था। मैंने कभी अरूबा का बुरा नहीं चाहा था, कभी आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। जब तक अरूबा आपकी जिंदगी में थी, फिर भी आपने सारी सजा मुझे दे दी। फिर भी मैं आपके लिए दुआ करूंगी। वो गाड़ी से नीचे उतर गई थी। ईसा अहमद चंद सानिया वहीं खड़ा रहा था। जैसे ही गेट खुला, उसने गाड़ी आगे बढ़ा ली। गजनफर अली बेटियों की रुखसती के बाद बहुत बेचैनी और घबराहट महसूस करने लगे थे। वो सूफिया को बताए बगैर खामोशी से घर से निकल आए थे। उनका रुख गुलिफ्जा के घर की जानिब था। हर बार इस उम्मीद पर जाते थे कि शायद इस बार उन्हें माफी मिल जाए, मगर हर बार वो मायूस लौटते थे। गेट खुला हुआ था। वो सीधे नेक्सी में आ गए। उन्होंने शुक्र अदा किया कि फरवा वहां नहीं थी, वरना वो कभी उन्हें माँ से ना मिलने देती, ना ही उसके मामू दिखाई दिए। गुलिफ्सा, वो उसके सर पर पहुंच चुके थे। वो चाय पी रही थी। अचानक गजनफर अली को सामने देखकर चाय का मग उनके हाथ में छलक गया और कुछ चाय उनके हाथ पर गिर पड़ी। ध्यान से, क्या कर रही हो? वो तेजी से करीब आए। उन्होंने कोई जवाब ना दिया। तुम्हारा हाथ जल गया है, इस पर कुछ लगा लो, वो हमदर्दी से बोले। जरूरत नहीं है, उन्होंने मुख्तसर जवाब दिया। क्या मैं इधर बैठ जाऊं? उन्होंने कुर्सी की जानिब इशारा किया। गुलिफ्जा ने सर हिलाने में इक्तफा किया। गजनफर अली बेहद खुश हुए थे कि चलो पास बैठने की इजाजत मिल गई तो बात भी सुन ही लेगी। गुलिफ्जा, मैं तुमसे, मेरा नाम साजिदा है। वो सख्ती से टोक गई थी। गजनफर अली खामोशी से उनका चेहरा देखने लगे थे, जिस पर अजनबियत ही अजनबियत थी। कहीं से भी नहीं लगता था कि उनमें कोई शनासाई भी कभी थी। कज्जा के इतना मजबूत रिश्ता। गुलेबजा बहुत साल पहले मर गई थी। मैं सिर्फ अरूबा और फरवा की माँ हूँ। उन्होंने चाय के कप पर उंगलियां फेरना कर दी थी। गजनफर अली बिल्कुल खामोश बैठे थे। उन्हें गुलिफ्जा से बात करना, उसकी बात सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। चाहे वो कुछ भी कहे, चलो बात तो कर रही थी ना। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि फरवा मेरी बेटी है, ना चाहते हुए भी वो कह गए। और उस लम्हे जैसे हैरत से गुलिफ्जा ने उनकी तरफ देखा तो वो शर्मसार तो हुए मगर निगाहें ना झुकाई कि पता नहीं वो दोबारा उनकी तरफ कभी देखे भी कि नहीं। बेहतर होगा कि पुराने हिसाब ना खोलें, वो मना करने लगी। तुम्हें तो ये दुख है ना कि तुम्हारे साथ ससुराल वालों ने ज्यादती की, मगर मैं वो बदनसीब हूँ गुलिफ्जा के जिसे बर्बाद करने में सगी बहन और माँ का हाथ है। गजनफर अली के पछतावे अपनी खोई हुई मोहब्बत को सामने पाकर शायद और गहरे हो जाते थे। इस वक्त भी वो इंतहाई दुख की कैफियत में बोल रहे थे। मेरे भाई जान आने वाले हैं, बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाएं। वो इस औरत के हौसले और ज़र्फ की दाद दिए बगैर रह न सके थे।
وہ کتنے آرام اور حوصلے کے ساتھ اس شخص کے سامنے بیٹھی تھی، بہت سکون سے جواب دے رہی تھی۔ گلفزا، میں یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے ابھی معاف کر دو، چاہو تو کبھی معاف نہ کرنا، مگر پلیز مجھے یہاں آنے سے مت روکا کرو۔ وہ ملتجی لہجے میں بولا تھا۔ وہ کوئی جواب نہ دے سکی، نگاہیں جھکائے وہ چائے کی سطح کو گھورنے لگی۔ انہیں آج بھی یاد تھا کہ وہ اس شخص کی کتنی دیوانی تھی، کیسے بھائیوں کی مخالفت مول لے کر انہوں نے اسے شریک سفر بنایا تھا، مگر اس شخص نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ ایک شرط پر وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، کہو مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ وہ جھٹ سے بولے، جیسے بات سنے بغیر بھی ان کا دل اب گل افزا کی ہر بات کا اقرار کرتا تھا، کسی بات سے منع نہیں کرتا تھا۔ ایک بار تمہاری بات نہیں مانی، آج تک پچھتا رہا ہوں، دوبارہ نہیں پچھتانا چاہتا۔ وہ مزید گویا ہوئے تھے، مجھے اروبا سے ملنا ہے، میری بیٹی ہے وہ۔ انہوں نے مزید کوئی تمہید نہ باندھی اور بغیر کسی لگی لپٹی کے ڈائریکٹ مدعا بیان کر دیا۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ وہ تھوڑا گھبرا گئے مگر جلد ہی اپنی گھبراہٹ پر قابو پا لیا۔ تو پھر آپ کل کسی بھی ٹائم اسے یہاں لے آئیں۔ یہاں؟ وہ تھوڑا ہچکچائے۔ دراصل میرے لیے اسے کچھ بھی بتانا ابھی ناممکن ہے، تم اسے خود مل لو، پھر جو چاہے اسے بتانا۔ انہوں نے پروگرام ترتیب دیا۔ دراصل وہ یہ سوچ کر پریشان تھے کہ اروبا کو یہاں کیسے لائیں گے، اور پھر گل افزا کو جب یہ پتہ چلے گا کہ وہ اس کی شادی کر چکے ہیں تو ان کا کیا ری ایکشن ہو۔ ٹھیک ہے، بھائی جان پرسوں اسلام آباد جا رہے ہیں کسی ضروری کام سے، میں پرسوں چلوں گی آپ کے ساتھ، مگر آپ کے گھر نہیں۔ فی الحال غضنفر علی کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ ان کے ساتھ جانے کے لیے رضامند ہوئی تھیں۔ فکر نہیں کرو، میں گھر میں نہیں لے کر جاؤں گا تمہیں۔ غضنفر علی بہت مسرور اور شادمان دکھائی دے رہے تھے۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے مشکل ٹلنے والی ہو، تنہائیوں، اداسیوں اور جدائیوں کے موسم گزر گئے ہوں اور گل افزا انہیں پھر سے ملنے والی ہو۔ فارکلیت حسن اور اروبا غضنفر کی گاڑی ایئرپورٹ کی جانب رواں دواں تھی۔ اروبا غضنفر کا دل بری طرح اداس اور دکھی تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ بابا، اس کے دل نے چپکے سے سرگوشی کی تھی، میں آپ کا شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگی تھیں۔ کاش میں آپ کو بتا سکتی میں آپ سے کتنا پیار کرتی ہوں، اس دنیا میں سب سے زیادہ، ہر ایک رشتے سے بڑھ کر۔ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے جنہیں فارکلیت حسن سے چھپانے کے لیے وہ رخ پھیر گئی تھی۔ عیسیٰ احمد، کاش تم ہماری زندگیوں میں نہ آتے تو یہ بھونچال چال بھی نہ آتا۔ کیوں چلے آئے تم؟ اگلے ہی لمحے اسے عیسیٰ احمد اور اس کے وعدے شدت سے یاد آئے تھے۔ وہ اسے یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، بھول جانا چاہتی تھی ہمیشہ کے لیے، مگر ایسا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ ان راستوں نے کتنوں کو ملایا، کتنوں کو جدا کیا۔ لوگ چلے جاتے ہیں، یہ راستے اسی طرح اپنی جگہ پر رہتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے نا؟ وہ ان سڑکوں کو دیکھ کر اداس ہونے لگی تھی۔ اسے وہ دن یاد آ گیا تھا جب عیسیٰ احمد اسے کالج سے پک کرنے آیا تھا۔ کس بات کا ڈر رہتا ہے آپ کو؟ کس چیز سے خوفزدہ ہیں؟ مجھے ایک اچھا دوست سمجھ کر مجھ سے شیئر کر لیں۔ عیسیٰ احمد کی کہی بات اسے یاد آئی تو دل میں ایک نیا درد جگا گئی۔ بہت سے زخم پھر سے رسنے لگے تھے۔ وہ فارکلیت حسن سے آنسو چھپانے کی کوشش میں بے حال تھی۔ وہ بھی اس کی دلی کیفیت سے کچھ حد تک واقف تھا، جانتا تھا کہ وہ اپنا شہر، اپنے باپ کے گھر سے دور ہو جانے کی وجہ سے اداس ہو رہی ہے۔ کسی کے سچے، خالص اور پاکیزہ جذبات کو ٹھکرا دینا آپ کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، منتیں کر رہا تھا کہ وہ اس کی محبت کو قبول کر لے۔ وہ اس کا درد کم کرنا چاہتا تھا، اس کی آنکھوں کے آنسو مٹانا چاہتا تھا، مگر انجانے میں ہی صحیح وہ اسے ہمیشہ کے لیے آنسو کے حوالے کر گیا تھا۔ اروبا نے ایک گہری سانس لی۔ آپ برے نہیں تھے عیسیٰ احمد، میری قسمت بری تھی، وقت برا تھا میرے لیے اور وہ ہمیشہ رہا ہے۔ فارکلیت حسن اس کا ہاتھ پکڑے جہاز میں سوار ہوا تھا۔ اس نے سفر کے دوران اس کا بہت خیال رکھا تھا، مگر اس کے بے چین اور بے قرار دل کو کسی طرح قرار نہ آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہرا درد فارکلیت حسن سے مخفی نہ تھا۔ تھک گئی ہو؟ اس نے اروبا کے تھکن زدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔
جب قدموں کے نیچے سے زمین اور سر کے اوپر سے آسمان چھن جائے، آسمان انسان کو اپنا وجود خلا میں معلق محسوس ہو تو تھکنا فطری بات ہے۔ اس نے سر سیٹ سے ٹکاتے ہوئے کہا، کیا میرے آنے سے بھی تمہیں تنہائی کا احساس کم نہیں ہوا؟ فارکلیت حسن نے گردن گھما کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ ہنوز خاموش تھی۔ ایسا لگتا تھا وہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، یا شاید اس کے پاس فارکلیت حسن کی بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ بڑی دیر تک اس کے جواب کا منتظر رہا تھا۔ بالآخر اس نے عروبہ غضنفر کا شانہ ہلایا تھا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دی تھیں۔ عروبہ؟ وہ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ فارکلیت حسن کی آنکھوں میں بہت آس تھی، جسے وہ اس سے اپنے لیے کچھ اچھا سننا چاہتا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کا اداس ہونا، پریشان ہونا فارکلیت حسن کو بہت پریشان کرتا تھا، مگر کچھ بھی اب اس کے اختیار میں نہ تھا۔ آپ نہ ہوتے تو شاید میں زندہ بھی نہ رہتی، بمشکل خود کو بولنے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ اس کے الفاظ فارکلیت حسن کے دل کی سرزمین پر ٹھنڈی پھوار بن کر برسے تھے۔ وہ بہت دل فریبی سے مسکرایا تھا۔ اس کا مسکرانا عروبہ غضنفر کو پشیمان کرنے لگا تھا۔ میں تمہیں مرنے بھی نہیں دوں گا، ایسی فضول بات تم دوبارہ منہ سے کبھی مت نکالنا، وہ پیار بھری خفگی سے بولا تھا۔ اب کی بار عروبہ غضنفر مسکرائی تھی۔ کبھی کبھی فارکلیت حسن کا اس کے لیے اتنا کیئرنگ ہونا اسے بہت بھاتا تھا، مگر اگلے ہی لمحے بہت سی تلخ یادیں ذہن میں آ کر اسے بے چین کر دیتی تھیں۔ آپ بہت اچھے ہیں، وہ ہولے سے بولی تھی، اور میں بہت برا بن جاؤں گا اگر تم نے اپنا موڈ ابھی ٹھیک نہ کیا۔ وہ آج تو اسے حیران کر رہی تھی۔ اس طرح سے اس کے لیے اپنے جذبات کا اظہار وہ کب کرتی تھی؟ کچھ دیر میں فارکلیت حسن سو گیا تھا۔ وہ بغور اس کے تیکھے، مغرور اور خوبصورت نقوش دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا عیسیٰ احمد، اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا؟ میں تو بہت خوش قسمت ہوں، اتنا اچھا شوہر مجھے ملا، ایسا شخص جو مجھے اداس بھی نہیں ہونے دیتا۔ اس نے ایک گہری سانس فضا کے سپرد کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر سیٹ سے سر ٹکا دیا اور آنکھیں موند لی۔ اس کی سوچ کا پنچھی اس بار ایک نئی سمت کو محو پرواز تھا۔